تجوید کا ایک جو میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ ایک ایک حرکت ہے فا فی فو. اب اس کو دو دو حرکتیں کریں گے تو کیا بنے گا؟ فن فن فن. دو دو حرکتیں کی تو فن فن فن. تو یہ یاد رکھیے گا اصل میں کیا ہے؟ فن فن اور فن. اب یہ نون ساکن کے قاعدے ہیں کہ جو تنوین پر لگیں گے. نون ساکن، اس کو نون تنوین بھی کہہ دیتے ہیں. نون تنوین. نون، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایسے کوئی لفظ لکھا ہوا ہے جیسے فن لکھا ہوا ہے تو فا کر کے ایسے چھوٹا سا نون لکھ کے تو آگے چل جاتا ہے. یہ دیکھا ہے کبھی؟ نون کتنی کہتے ہیں اس کو. تو فن تھا اصل میں، تو یہ نون جو نون ساکن تھا آگے ملانے کے لیے اس کو زیر دے کے آگے چڑھاتے ہیں. یہ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو تنوین اور نون ساکن کے جو قواعد ہیں یہ سیم ہیں، ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وقت آج تھوڑا زیادہ لے لیا، تو کل انشاءاللہ ہم تنوین کا ایک قاعدہ پڑھیں گے جس کا نام ہے اظہار. اظہار میں کیا جی؟ حروف حلقی. کل اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ، یاد رہ جائے گا. حمزہ ہے، ہا خا، عین غین. اگر یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو نون کا اظہار ہوتا ہے، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، تو من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حلقی آ گیا. ہر روز نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. تو یہاں پہ اس نون کا اظہار کرنا ہے. یہ اگر آپ کو کوئی آگے نماز پڑھانے والا ایسے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ تو سمجھ جائیں سے تجوید نہیں آتی. کیا کہنا چاہیے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. من حمدہ نارمل نون کا نکالنا ہے. تو کل انشاءاللہ اس پہ بھی پڑھیں گے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا